دنیا کے پاس زیادہ دن نہیں بچے. یہ دیکھو ادھر، انا والساعة كهاتين وزمن بين اصبعيه، میں اور قیامت دونوں ایسے ملے آئے ہیں. پھر آپ نے انگلیوں کو یوں ملایا اپنے ساتھ. ایسا خون بہ رہا تھا کہ جوتی کے اندر آ کر کے وہ خون اکٹھا ہو رہا تھا. اور اپنے خاندان کے لڑکوں کو کھڑا کیا کعبے کے ارد گرد تلواریں ننگی لے کے. قابل احترام میرے بزرگوں اور میرے بھائی، اللہ رب العزت نے جن بنیادوں کے ساتھ ہماری تربیت فرمائی تھی اور اصلاح فرمائی تھی، وہ بنیادیں تلاش کر کے اگر ان کے اوپر عمل نہیں کیا گیا تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ دین کے مختلف شعبے تو کیا کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان والا کہیں اپنا دین ہی نہ چھوڑ دے. یہ وہ زمانہ ہے کہ جس زمانے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یصبح مؤمن ویمسی کافرا، کہ صبح ایمان والا ہوگا اور شام کو اللہ کا انکار کرنے والا ہو جائے گا، منع کر دے گا میں اللہ کو نہیں جانتا. یہ ایمان والے کے حالات ایسے چل رہے ہیں اور روز ایسی خبریں آتی ہیں کہ مردوں کا بھی یہی حال ہے اور عورتوں کا بھی یہی حال ہے، بچوں کا بھی یہی حال ہے، بچیوں کا بھی یہی حال ہے. وَيَبِيعُ دِينَهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الدُّنْيَا، کہ اپنا دین بیچ دے گا چند روپیوں کے پیچھے. ہاں، اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہماری جو بنیادیں ہیں جن کے اوپر ہمیں دوبارہ آنا ہے، جس سے یہ امت بنی تھی، وہ ٹھوس بنیاد یہ تھی کہ اللہ جزائے خیر دے امام بیہقی کو، انہوں نے یہ حدیث نقل فرمائی. وہ یہ کہتے ہیں کہ شعیب بن عمرو بن ابی جدی رضی اللہ تعالی عنہ کہ اول صلاح هذه الامه بالیقین والزہد، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی جو شروعات ہے اصلاح ہے، جس سے امت بنی ہے، امت کی اصلاح کی شروعات یا جس کو بنیاد کا ہے وہ ایمان یقین ہے، زندگی میں مجاہد ہے. زاہدانہ زندگی کے ساتھ میری امت نے ایمان یقین سیکھا تھا. اور میری امت کا زوال جو ہوگا وہ بالبخل والعمل، وہ اول فساد یہ بالبخل والعمل، کہ میری امت کنجوس بنے گی اور دنیا کی چیزوں کی حریص بنے گی. ہاں، کنجوسی کے نقشے نہ جان اللہ کے نام پہ لگائے نہ مال. اور میری امت دنیا کی چیزوں کی حریص. ہاں، عمل کہتے ہیں کہ جو کچھ سرمایہ دار لوگوں کے گھروں میں ہے وہ سارے عیش کے نقشے میرے گھر میں کیسے آ جائے. امید ہے اللہ کی قسم ضرورت کے لیے ہم پریشان نہیں ہیں. ہماری ساری پریشانی جو ہے وہ سہولتوں کی ہے. کہے کی ہے سہولت. ضرورت کا وعدہ تو اللہ نے ماں کے پیٹ سے کیا ہے اور وعدہ ہے اللہ پاک کا. ماں کے پیٹ میں آتے ہی اس ضرورت کو لکھ دیا گیا تھا، دیکھو اس کی روزی لکھ دو. اور اس کا وعدہ ہے اللہ کا، دعائے محفوظ سے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، کہ تمہاری ضرورتیں اللہ نے آسمان میں لکھی ہیں. اللہ کہتا ہے آسمان میں سملی ہوئی رکھی ہوئی ہیں مقدر کے لوگوں میں، کہیں نہیں جائیں گے. اور اس کے اوپر ایسی مضبوط بات فرمائی اِنَّا نَفْسًا لَن تَمُوتَ حَتَّىٰ تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا، کوئی جاندار اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اپنا مقدر نہ کھا دے، تقدیر کے لقمے نہ کھا دے. کہیں نہیں جائے گی روزی. ارے جائے گی، ارے بولا نا کوئی چھین سکتا ہے روزیوں؟ نہیں چھینتا ہے. لیکن ہماری پریشانی یہ ہے کہ جو ضرورت کی روزی ہے اس کا تو ہمیں یقین نہیں رہا، اس سے آگے بڑھ کے ہم چل گئے سہولتوں کی طرف. اب اللہ یہ سوچ رہا ہے میرے بندے کو میں نے ضرورت کے لیے بھیجا تھا، اب یہ پڑ گئے سہولت کے چکر میں. تو اللہ میں اور بندے میں جنگ ہو رہی ہے. کیا ہو رہی ہے؟ اللہ کہتا ہے 500 میں 100 میں کام چلا دے، یہ کہہ رہے 5000 چاہوں. کیا چاہے؟ 5000 چاہوں. اور اس چکر میں اس نے دین کی محنت کو چھوڑا ہے، دین کو چھوڑا ہے، اعمال کو چھوڑا ہے اور پڑ گیا مال کے چکر میں. سچ بتا رہا ہوں آپ.
ان لکل قوم فتنہ و فتنۃ امتی المال، ہر قوم کا ایک فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ کیا ہے؟ اب یہ سہولت کے چکر میں مارا پھر رہا ہے، اور ضرورت ہے اس نے چھوڑ دی، ضرورت کا یقین اس سے نکل گئے۔ یکفی لابن آدم لقیمات یقبن صلبہ، کہ آدم کی اولاد کے لیے تو چند لقمے کافی ہیں جو اس کے پیٹ کو سیدھا کر دیں، اتنا کما لو۔ مگر نہیں صاحب، کہاں میں اس سے راضی، میں تو ارب پتی کروڑ پتی، ارے بندہ جاتا نہیں جاتا۔ یہ سارا کا سارا چکر جو ہے میرے بھائیوں، دین کے جتنے بھی شعبے ہیں ان شعبے کے اندر جو کمزوری ہے، اضمحلال ہے، سستی ہے، سب جگہ کے اوپر یہ سہولتیں دیکھی جا رہی ہیں۔ ہاں، تبلیغ میں متاثر ہوئے، یہ جو آپ کو گھروں سے چھڑایا گیا ہے نا، آؤ 3 دن کے لیے یہاں آؤ میدان میں، گھر کی تناسانیاں، سہولت پسندیاں اور وقت کے کھانے، نرم بستر، جی گرم چیزیں، مشروبات، ٹائم کے اوپر جو کچھ ہو رہا تھا اور وہ تھوڑا سا آگے پیچھے ہو رہا ہے یہاں پر، یہ تھوڑا سا مجاہدہ ہے۔ اور پھر یقین کے مذاکرے، اور بولو کہے گے یقین کے مذاکرے، مزاہدانہ زندگی اور یقین، یہ بنیاد تھی۔ اول صلاحی اہل امہ بالیقین والزہد، ایمان یقین کی وہ ٹھوس بنیاد جس کو زائنانہ طرز پہ سیکھا گیا تھا۔ دیکھو صحابہ کے واقعے کہ انبیاء نے اس بنیاد کو رکھنے میں جو کچھ کیا ہے، جو کچھ جھیلا ہے، یہ زکریا علیہ السلام کی سر قلم کر کے پھینک دیا، اسی تکلیف ہے۔ یحییٰ علیہ السلام کی مانگ سے عارض چلانا شروع کیا، 2 ٹکڑے کر کے پھینک دیے۔ انبیاء نے کتنا کچھ جھیلا۔ کتنے انبیاء آئے جن کی تکلیفوں کی داستان کتنی لمبی ہے، فاقہ، تنگیاں، پہننے کو کپڑے تک نہیں ہیں، سردیوں سے بچنے کے لیے انتظام تک نہیں ہے، ایسی تنگیاں ہوئی۔ لیکن کیا وجہ کہ اس ایمان، یقین، آخرت، جنت، جہنم سے کوئی سودا ہو جائے، اور ایسے ہی ان کے ماننے والے۔ الا صیب اللہ علیکم امراء، آپ نے کہی تھی یہ بات صحابہ سے، ایسے ظالم تمہارے اوپر مسلط کیے جائیں گے، ان اطعتموہم عدلوکم، اگر تم ان کی نافرمانی کی زندگی سے بہتر زندگی ہے۔ کل گزرے وہ لوگ امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ منت ہے نا، یہ 1.25 لاکھ انبیاء کی داستان بتاتی ہے۔ انسانی دنیا زیادہ وقت نہیں ہوا اس کو، کوئی 10 خرب 20 خرب سال نہیں ہوئے انسان کو دنیا میں آئے۔ صرف علامہ ابن خلدون کی تحقیق کے مطابق، اس مؤرخ کو اللہ جزا خیر دے، 10,500 سال کا سفر ہے آدم علیہ السلام، 10.5 تقریباً بنتے ہیں 10,000 سال، جب آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارا تھا زمین کی طرف، ان کا جو حبوط ہوا تھا، نزول جو ہوا تھا۔ ہاں، اور اب دنیا کے پاس زیادہ دن نہیں بچے۔ یہ دیکھو ادھر، انا والساعہ کہاتین وضمن بین اصبعیہ، میں اور قیامت دونوں ایسے ملے آئے ہیں، پھر آپ نے انگلیوں کو یوں ملایا، اپنے صحابہ کو دکھایا، انا والساعہ کہاتین وضمن بین اصبعیہ، یہ تو رسول اللہ اور یہ قیامت ساتھ میں چپکی ہوئی۔ اتنی تیزی کے ساتھ اب حادثات کا بدلنا، یہ آسمان کی سختی، آسمان کا غصہ، زمین کے تیور دیکھ نہیں رہے آپ؟ ارے سمجھ میں آ رہی ہے کچھ؟ کا نظامی بال، جیسے پرانی تسبیح اذا قطع سلکہ، کہ جب اس کا ڈورا ٹوٹتا ہے، فتتابع، جیسے تسبیح کے دانے گرتے ہیں، ایسے ہی جب اللہ کے عذاب کی لڑی ٹوٹے گی تو ایک دانہ گرا پھر دوسرا، ابھی زلزلے سے بچ نہیں پائے تو پھر آسمان سے پتھروں کی بارش، قذفاً ومسخاً وخسفاً، زمینیں دھسا دی جائیں گی، آسمان سے پتھروں کی بارشیں ہوں گی، انسانوں کے چہرے سور اور بندر کے بنیں گے، ابھی وہ ہونا باقی ہے۔
لَيَبِيتُنَّ أُنَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْعَشَرِ وَالْبَطَرِ وَعَلَى اللَّعِبِ وَاللَّهِبِ کہ میری امت کے بہت سے لوگ جب اللہ کی نافرمانی پہ مصر ہوں اور جائے کہ نہیں مانیں گے اللہ کی، وہ خاص طور کے اوپر کھیل کود کہ زندگی کو تماشا بنا دیں، کھیل کود، یہ علی اللعب واللہب کہہ کر کے آپ نے بہت بڑی رہبری فرما دی۔ یہ کھیل ہے نا، کھیل گیمز ایک ایک کی جیب کے اندر جو بج رہے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو ہوش نہیں ہے ابھی، کہا جا رہے ہیں ہم کہ یہود اور نصارہ کی کون سی چال ہمارے اوپر علی اللعب واللہب، جب کھیل کود کو زندگی کا شیوا بنا لیں، پھر فیصبحوا ایک صبح ایسی ان کے اوپر آئے گی قد مسخوا قردۃ وخنازیر، رات کو انسان سوئیں گے، صبح بندر اور سور بن چکے ہوں گے۔ ابن منذر کی بتا رہا ہوں الترغیب والتحریف سے پڑھ کے بتا رہا ہوں، اسی بات نہیں کر رہا، یہاں کھیل کود کے لیے نہیں آئے ہم، زندگی کو برباد کرنے کے لیے۔ اس لیے میرے بھائی ہماری جو بنیاد تھی نا، جس بنیاد کو اللہ کے نبی رکھا تھا، کیا قربانیاں دی تھی اس امت کو بنانے کے لیے۔ کہ کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، وہ سچا نبی جس کی سچائی، امانت داری، دیانت داری مکہ والے سر پہ بٹھاتے تھے رسول اللہ کو، لیکن جب آپ نے کہا ہے کہ کلمہ پڑھ لو، اس بات کی گواہی دے دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مگر وہاں کی بتوں کی عبادت دلوں میں ایسی پیوست تھی، ایسے ظالمانہ عقیدے، شرکیانہ عقیدے تھے کہ یہ توحید کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، جنت جہنم سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، سارے مخالف ہو گئے چند کو چھوڑ کے۔ اللہ جزائے خیر دے، جیسے جیسے یہ نبوت کے 10 سال آپ کے اوپر نکلے ہیں، جب تک چچا اللہ انہیں جزا دے، علماء اپنی جگہ اپنی بات کہتے ہیں، لیکن بڑا درد ہوتا ہے، اللہ کے نبی کے چچا ہیں، وہ سگے چچا، انہوں نے جو خوش پناہی فرمائی تھی، مکہ والوں کی ہمت نہیں تھی کہ نظر اٹھا کے دیکھ لے محمد کو جب تک وہ زندہ رہے۔ کون؟ ارے کون بولو؟ خواجہ ابو طالب، کیسے پیارے چچا، ڈھال بن کے کھڑے ہوئے تھے اپنے بھتیجے کے لیے، لیکن وہ 40,000 کی مکہ کی آبادی، ان کی ہمتیں بڑھ گئیں جب ابو طالب کا انتقال ہوا کہ اس دعوت کو، اس بنیاد کو اس مکہ میں تو ہم قائم نہیں ہونے دیں گے کہ جناب گھر گھر میں بتوں کی پوجا ہوتی ہے، حرم میں بھی رکھ رکھیں، اندر بھی رکھ رکھیں کعبے میں، اور لگے ہوئے ہیں آج اس کی کل اس کی، آج اس کی کل اس کی، جتنے دن اتنے خدا، اور یوں کہتے تھے اے محمد اجعلت آلہتنا الہ واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کہ تیرے ہمارے سارے معبودوں کو ایک کر دیا، یہ بڑی عجیب چیز لے کے آیا، ہمارے کام ان سے نہیں ہو رہے، اتنے سارے لگے ہوئے ہیں، کوئی پانی کا، کوئی فتح کا، کوئی شفا کا، کوئی قرضہ ادا کرا دے، کوئی اولاد دے دے، کبھی اس سے مانگ رہے ہیں، کبھی اس سے مانگ رہے ہیں، محمد ان سے ہی مسئلے حل نہیں ہو رہے، اتنے سارے، اور تو کہہ رہا ایک خدا سے ہوگا، ایک اللہ سے ہوگا، یہ تیری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ جھگڑا اس بات کا تھا، اور یہی بات آج مسلمان کے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ارے آ رہی ہے کہ ہمارے کس سے ہوتا ہے؟ شفا کون دیتا ہے؟ یا تو ایسا ایمان لائے ہیں ایسا اسپتال لگے ہوگا کہ ذرا کچھ ہو جائے لے کے بھگتے ہیں، ذرا کوئی پریشانی آ جائے ضبابی شکلوں کی طرف جاتے ہیں۔ اور اس نبی کا عمل یہ تھا اذا حزب له امر فزع الى الصلاۃ، کوئی سخت بات پیش آتی سب سے پہلا عمل اللہ کے نبی کا، آپ فوراً نماز کی طرف اپنے اللہ کے قدموں میں، سجدہ ہوتا ہے رحمان کے قدموں میں، لیکن یہ تصور نکل گئے اب۔ میرے بھائیو دوستوں بزرگوں، ابو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ، حضرت بلال، حضرت علی، یہ سب سے پہلے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کلمے پڑھے ہیں، اللہ کے نبی کا ساتھ دیا، اور 13 سال کی مکی زندگی کے اندر صرف 250 لوگوں کا
ایمان لانا کتابوں میں ملتا ہے جس میں مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں۔ محنت کرنے والے رسول اللہ ہوں اور ایمان لانے والے 13 سال کی مجموعی محنت آپ کی، خوب دعوت دی، خوب سمجھایا، خوب سمجھایا۔ کتنے بنے؟ 250۔ کتنے؟ 250۔ جب ابو طالب ان کا انتقال ہوا، باہر کا سہارا ایک دم ٹوٹ گیا، اور اندر کا سہارا کون تھی؟ حضرت خدیجہ۔ کون تھی؟ بیوی تھی نا بھائی، سب سے پہلی آپ کی غم گسار، کیا بتائیں، ایسی شفقتیں، ایسا قربان ہوئی تھی وہ رسول اللہ کے اوپر۔ پہلی وحی پہ جو تسلی آپ نے دی تھی، کلا لا یخزیک اللہ ابدا، اے میرے سر کے تاج، آپ جیسی ہستی کو اللہ ذلیل و رسوا کر دے، آپ گھبراؤ مت۔ مجھے بتاؤ ہوا کیا کہ ایک فرشتہ آیا میرے پاس، مجھے دبایا، اس نے پڑھنے کو کہا، میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، پھر اس نے مجھے دبایا، میں تو ڈر گیا۔ پھر وہ لے گئی اپنے بھائی کے پاس، رکو ذرا آپ، ورقہ ابن نوفل کے پاس، سناؤ ان کو سناؤ۔ وہ عیسائیت مذہب کو سمجھتے تھے، ورقہ ابن نوفل۔ جیسے ہی پوری بات سنی ورقہ ابن نوفل نے، حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی، سن کے ایک لفظ بردستہ بولے، انک لنبی ہذہ الامہ، آپ اس امت کے نبی ہو، آخری نبی، اب کوئی نہیں آنے والا، اب قیامت آئے گی۔ اور فرائض اور آثار، کتاب الفتن، کتاب الملاحم اور آثار قیامہ، اس کی جو روایتیں ہیں، علماء یوں کہہ رہے ہیں ان کی روشنی میں کہ اب یہ دنیا جو ہے نا 40-50 سال کی، بڑے حادثات دیکھ لینا آپ، ہماری نسلیں دیکھ لیں دجال کو، شاید ہماری اولادیں، ڈرے ہم، اب وقت نہیں ہے ہمارے پاس، کرنا ہے جو کر لو، ورنہ کچھ دنوں میں سمیٹ دیے جائیں گے، اٹھ گئے جنازے۔ ورقہ نے کہا آپ نبی ہیں آخری اس امت کے، ہے میں کہ ہاں، سنو محمد، آپ کے یہ مکہ والے قریبی یار دوست، آپ کے رشتہ دار نکال دیں گے آپ کو یہاں سے، آوا مخرجیہم، جو مجھے سچا اور امانت دار کہتے ہیں وہ مجھے نکال دیں گے، کہ وہی نکالیں گے۔ ہر نبی جو اس پیغام کو لے کے کھڑا ہوا اس کی مخالفت گھر سے ہوئی۔ داعی ایسی ویسی چیز نہیں ہوتا، شیطان بھی، کوئی 85 بتاتا ہے، کوئی 120 بتاتا ہے۔ 120 کلومیٹر کتنا ہے؟ 120 ہے جی، چلو ٹھیک ہے، مجھے 85 مانو، ابھی جا گیا 120 ہی ہے، کتنا ہے؟ 80 ہے نا، 120 والوں سمجھ رہا ہوں، وہ کہہ رہا ہے میں ابھی ہو کے آیا ہوں، میں نے کتابوں میں 85 پڑھا ہے، 85 مان لیا، 85 کلومیٹر، 85، اور یہ سفر 85 کلومیٹر، وہ ایسا تنگی کے ایام تھے کہ آپ کے پاس کوئی سواری نہیں تھی۔ حضرت خدیجہ نے بہت آپ کے اوپر قربان کیا اپنا مال، وہ بیچاری پیون میں آ گئی، پیون لگے کپڑوں میں، اور پھر آئے جبریل، اللہ کے نبی سے فرما رہے ہیں، وہ گھر میں جھاڑو دے رہی ہے، یا رسول اللہ خدیجہ سے کہو کہ وہ اپنے رب سے راضی ہے، پوچھو۔ پیون لگے ہیں، مکہ کی سب سے بڑی تاجرہ، کہا خدیجہ جبریل کھڑے ہیں اور اللہ تمہیں سلام کہہ رہا ہے، خدیجہ کو، واحد عورت ہے اس کائنات کی جس کو اللہ نے سلام کہا ہے۔ کاش ہماری بیویوں کو ہم نے یہ چیزیں سمجھائی ہوتی نا تو آج ایسا ساتھ دیتی ہمارا، کہ نبی کی مدد اور دین کی مدد کے ثمرات کیا ہوتے ہیں۔ پوچھو ذرا خدیجہ سے راضی ہیں ہم سے؟ آہیہ راضیہ عنا، پوچھو اس سے، خدیجہ سے۔ جبریل پوچھ رہے ہیں، اللہ پوچھتا ہے اس سے، پوچھو کہ سارا کچھ قربان کر کے پیبند لگے کپڑے ہیں، تو یوں کہا حضرت خدیجہ نے کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ سوال ایک تھا راضی ہو، جواب 3 دیے، میں راضی ہوں اللہ کے رب ہونے پر اور آپ کے نبی ہونے پر اور اس
مذہب کے میرا دین ہونے کا، اسلام۔ ادب یہ ہوتا ہے جب آپ کا۔ اب وہ جب چلی گئی تو تنگی ایسی تھی کہ سواری نہیں تھی، تو آپ نے اپنے بیٹے کو گود لیا، گود لیے ہوئے بیٹے، کیا نام تھا ان کا؟ بولتے رہو، کیا نام تھا؟ زید، جیم سے نہیں ہے، جید کہہ رہا ہے وہ، زا بول، زید، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید ابن الحارثہ، اور یہ گود لیے ہوئے بیٹے سے بیٹا بنایا تھا، سگے نہیں تھے۔ تو 85 کلومیٹر کا یہ سفر پیدل تھا، اور بڑا اس زمانے میں پتھریلا سفر تھا۔ آج تو 1 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں لوگ، 85 کلومیٹر پیدل 2 شخص جا رہے ہیں، گرمی ہے، اور یہ سفر آپ کا شوال میں ہوا تھا، کیا ہے شوال کے مہینے میں، تپتی ہوئی دھوپ میں، اور گرم پتھریلی چٹانیں، نکیلے پتھر، ہاں جوتیاں ضرور تھیں آپ کے پیر میں، یہ روایتوں میں ہے۔ طائف جا کر کے مکہ وہاں کے 3 بڑے سرداروں سے بات فرمائی، طائف میں جس بت کا نام تھا لات، کیا نام تھا؟ لام الف تا، لات۔ اس لات کی عبادت کے لیے، پوجا کے لیے پورا عرب اکٹھا ہوتا تھا ایک بار طائف میں، میلہ لگتا تھا اور ہی ہو تماشے ہوتے تھے، تو ان کے دھندے چلتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو مکہ والے ناراض ہو گئے تو جوڑی چھاتی، سہل خدین، پہلوان کی طرح آپ کے گال سہل خدین، درمیانے گال تھے، کوئی موٹے موٹے نہیں تھے یا پچکے ہوئے نہیں تھے، فی عنقی سطح، آپ کی گردن بڑی مضبوط لمبی تھی، یہ جوڑ ایسے مضبوط جوڑ ہے، تو سایور طویل زندین، لمبے ہاتھ تھے آپ کے، اور ستر راہا، ہتھیلی بڑی کشادہ تھی، سائل الاطراف، انگلیاں آپ کی بڑی لمبی ہیں، اتنا مضبوط جسم، مسیح القدمین، پہلوان کے جیسے آپ کے پیر تھے، وَإِذَا مَشَى تَقَفْ ہوا، جب چلتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ ينحدر من صبب، کہ آپ اونچان سے ایسے نیچان کی طرف چلنے والا آدمی پیر کو مضبوطی سے جما کے چلتا ہے، ایسی ہی آپ کی چال تھی، ذلیل مشی، تیز چال تھی آپ کی۔ لیکن میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اتنا مارا ہے، اتنا مارا انہیں نے تعریف دے کہ آپ کو بچنے کے لیے وہ پاس میں ایک باغ تھا، عتبہ آپ کا خاندانی بھائی ہے رشتے میں، قریشی مکہ کا، اس کا باغ تھا پاس میں، جس کو عربی میں حائط کہتے ہیں۔ عتبہ اور ربیعہ یہ دونوں بھائی موجود تھے، شیبہ کے بچے، عتبہ بن شیبہ اور ربیعہ بن شیبہ۔ جب ان پتھروں کی بارش کو ایک پتھر حضرت زید کے یہاں لگا، اور سر پھٹا، ان کا خون کی تلٹی بہ گئی، اور آپ کے دونوں گھٹنے سے نیچے کا حصہ جو تھا پورا، حتی آدمہ ارقوبتئی، گھٹنے سے نیچے اور ٹخنے سے اوپر کے حصے کو عربی میں ارقوب کہتے ہیں، دونوں پنڈلیوں کو ایسا خون بہ رہا تھا کہ جوتی کے اندر آ کر کے وہ خون اکٹھا ہو رہا تھا۔ اور جب آپ کے گھٹنوں نے جواب دے دیا، نیم بیہوشی آپ کے اوپر ہوئی ہے، اور جب آپ زمین پہ گرے ہیں تو حضرت زید نے کہ یہ جان سے مار دیں گے، پھر آپ کو جیسے تیسے کاندھے پہ ڈالا اور اٹھا کر کے اس باغ میں بھاگے۔ وہ پتھر دل، وہ قریشی مکہ کا، وہ دشمن، اس کو اس حالت کو دیکھ کر اللہ نے اس کے دل میں رحم ڈال دیا، بھائی یہ محمد کو کیا ہو گیا۔ پھر اس نے اپنے غلام کو بھیجا انگور دے کے، انگوروں کا وقت تھا، یوں کہنا محمد سے کہ اللہ کے واسطے رد مت کرنا، کھا لینا، رشتہ داری کا واسطہ دیتا ہوں۔ اور 10 دن تک آپ نے نہیں روایتوں میں کیا پتا کہاں کھایا، کیسے کھایا، کیا کھایا، کچھ کھجوریں کہیں سے مل گئی کھانی، انہوں نے تو کھانے کی بھی نہیں پوچھا اللہ کے نبی سے۔ کیا ہم دعوت کا کام کریں گے پتی کے چھوڑ، ذرا کوئی کچھ کہہ دے، تبلیغ کوئی ایسی ویسی چیز ہے؟ کیوں آئے ہیں اجتماع کے اندر، کیا وجہ غائب کیا ہے یہاں آنے کی، کیوں بیٹھے ہیں یہاں پر، کون سا درد غم ہے، کیا پریشانی، کیا مسجدیں وہاں نہیں ہے، کیا وہاں پر نماز نہیں ہوتی، یہاں کیوں بلایا آپ کو، کیوں یہ مذاکرے ہو رہے ہیں، کیا تکلیف ہے ہماری، کیا پریشانیاں ہیں؟ دنیا کے سارے درد اور ہم اور غم
مسلمان لیے پھرتا ہے اپنے دل میں، لیکن اللہ کرے اس کو نبی کا غم لگ جائے. کہو آمین. آمین. یہ درد اور غمی تھا جو اللہ کے نبی کو لے کے گیا تھا. آئے میری امت، جو امت مرتد پڑی ہے آج، اس کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہے. جب آپ کو وہ باغ میں ہوش آیا تو صاحب نے اس چھایا میں سکون جب پایا تو پھر دعا مانگی اللہ سے. ارے دیکھ پاس بیٹھے، اللہم انی اشکو ضعف قوتی. ارے شکایت اگر کرنی ہے تو اللہ سے کرو. یہ میری بات نہیں سنتا، یہ اس نے یوں کہہ دیا، اس نے یوں کہہ دیا. کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ اپنی تکالیف پریشانیاں کس سے کہی جائیں گی؟ دور کون کرے گا؟ اس محنت میں میرے دوستوں پہلے تو نیت کرو کہ انشاءاللہ نبی کی اطاعت میں، آپ کی فرما برداری میں اور آپ کی محبت میں، محبت سے بھی اطاعت ہوتی ہے. اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ نبی تیرے نبی کی محبت میں ہم اس کام کو لے کر کے مارے مارے پھرے. کہو انشاءاللہ. انشاءاللہ. پھر آپ دعا مانگے، اللہ میں اپنی کمزوری کی، بے کسی کی کا اظہار تجھ سے کرتا ہوں. الا من تکلنی اذا بعید یتجہمنی. کسی دشمن کے حوالے کر دیا، او کمزور ہو گئے رب، او میرے رب. اذا بعید، کسی اجنبی بیگانے کے حوالے مت کرے. یتجہمنی، مجھے دیکھ کر منہ پھیر دے. اب میرا عدو من لگتا ہوا امری ہے، کسی دشمن کے جس کو تو نے میرے اوپر قابو دے دیا. ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی. اگر تو میرے اوپر ناراض نہیں تو کسی چیز کی مجھے پرواہ نہیں. ولیکن عافیت ہوگا، تیری عافیت اوسع لی، سب سے وسیع ترین چیز بن کے آتی ہے. اللہ کسی کو عافیت دے دے. اعوذ بنور وجهک، اعوذ بنور وجهک الذی اشرق له الظلمات وصلوا علیہ امر الدنیا والآخرہ. اے اللہ میں تیرے چہرے کا وہ نور، اس کے تو پھر سے تجھ سے یہ بات مانگتا ہوں، تیری پناہ کہ تو میرے اوپر غصہ ہو، تیری ناراضگی میرے اوپر آئے. اس لیے کہ تیرے علاوہ ولا حول ولا قوت الا بک ولک العتبى. نہ کوئی طاقت نہ قوت، کوئی قوت تیرے سوا، اور آخرت تو بے شک آخرت تیرے پاس ہی ہے. اللہ رب العزت کو اس دعا کے اندر جو اللہ کے نبی نے عاجزی ظاہر فرمائی، اے اللہ میں ان طائف والوں کو سمجھا نہیں پایا، معاف کر دے، تو معاف تو راضی رہے. قرن ثالث تک پہنچے تھے، وہاں سے چلے پھر باغ سے. قرن ثالث ایک مقام ہے، تو آپ نے دیکھا آپ کے اوپر ایک بادل کی ٹکڑی چھایا کیے ہوئے. آپ نے سر اٹھایا تو اس بادل میں سے جبریل نظر آئے. کون؟ وہ دعا قبول ہوئی. تھوڑی دور چلنے کے بعد بادل آ گیا، جبریل آ گئے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کی بات جو طائف والوں سے ہوئی سنی. آپ بات چیت کر رہے ہیں طائف میں سرداروں سے، اور اللہ عرش پہ بیٹھ کے سن رہا ہے. کیا سمجھ رہے ہو آپ مقام کو؟ یہ وہ مقام ہے رسول اللہ کا. اور یہ فرشتہ اس نے سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ، یہ بھیجا ہے، اس کو حکم دو، جو آپ کہو گے وہ کرے گا. اس فرشتے نے کہا، اللہ کے نبی پہاڑوں کی خدمت کرتا ہوں، چکی کے پاٹوں کی طرح چلاؤں گا طائف کے دونوں پہاڑوں کو، بیچ میں ان کی آبادی ہے، ختم، اجازت دو. آپ نے فرمایا، واللہ انی لارجو ان یخرجن من اصلابہم من یحبون اللہ. میں تو اس چیز کی امید کرتا ہوں کہ ان کی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا ہوں جو میرے کلمے کو پڑھیں. ایسے غریبانہ اخلاق جب ہوتے ہیں نا کام کرنے والوں کے، تو اس سے مسئلے حل ہوتے ہیں. اللہ کے یہاں قربانیاں ریزرو ہوتی ہے، ریزرو، اس کے ظہور بعد میں ہوتا ہے. وہی طائف، اسی کا رہنے والا، وہ عبد الملک کا بھتیجا، وہی آیا تھا اس ملک میں، 12,000 کو لے کے چلا تھا. اس کے کریمانہ اخلاق ایسے تھے کہ اس ملک کے دروازے تک آتے آتے 1 لاکھ ہو گئے. 16 سال کی 26 سال کی عمر، اللہ کے نبی کے اس طائف کے پتھروں سے اس ملک کو ہدایت ملی ہے، امید لگائی تھی. تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، درخواست ہے کہ ایک تو یہ نیت کرو کہ میں نے شروع میں یہ بات کہی تھی کہ اس امت کی جو اصلاح کی شروعات ہے وہ یقین کے مذاکرے ہیں. کائے کے مجاہدوں کے ساتھ جو آپ کر رہے ہو،
اس لیے میں نے ان تکالیف کے ساتھ کی تفصیل تھوڑی سی آپ کے سامنے رکھی. ان مذاکروں کو اور ان تکلیفوں کو اور بڑھاؤ گے نا آپ. 3 دن کے لیے آئے آپ اس تکلیفوں کو مجاہدوں کو ان مذاکروں کو بڑھاؤ 40 دن پہ لے جاؤ پھر دیکھنا اس کا ثمرہ کیا نعمت ملتی ہے. جنت جہنم سمجھ میں آتی نہیں آتی لکھ کے لے لو. یہ مذاق نہیں ہے کھیل تماشا نہیں ہے اجتماع کہ دعا میں آ گئے واپس چلے گئے کہ نوکری لگ جائے بچہ ہو جائے قرضہ ادا ہو جائے تیرے کی پتی کا شوربہ. اجتماع میں یوں آتے ہیں. نیت کرو کہ آئندہ جب کبھی بھی اجتماع میں آئیں گے انشاءاللہ دعا کے بعد راہ خدا میں جائیں گے. اور کل بھی دعا ہے نیت کر لینا اے اللہ آج کی یہاں کی رات کوئی ایسا نہ ہو آپ میں سے کہ جس کی تہجد چھوٹ جائے اور روز رات کو اللہ کے سامنے اے اللہ پوری زندگی ہو گئی مجھے دنیا کا کوڑا کپڑا سمیٹتے اب مجھے توفیق دینے میں تیرے راستے میں جاؤں. نبی کی محبت اتنا ہی گل رہی ہے. دیکھو سنا رہا ہوں داستان ایک سفر کر کے تو دیکھو. پھر آپ مکہ پہنچے نا مکہ والوں کو ان طائف والوں نے خبر بھیج دی بہت مارا ہے ہم نے وہ جری ہو گئے. آگے وہ بتایا مکہ میں آپ کی ہمت نہیں ہو رہی تھی اپنے گھر جانے کی. یہ تکلیف ہے. قبیلہ بنو خدا کے آدمی کو بلایا کہ میرے لیے کسی سردار سے پناہ لے لے. وہ گیا اخنس ابن شریق کے پاس بابا معاف کرو حالات سنگین ہے. پھر گیا سہیل ابن عمر کے پاس میری بس کی نہیں ہے. پھر گیا مطعم ابن عدی کے پاس اس نے کہا میں پناہ دیتا ہوں. اپنے بیٹے جبیر کو لے کے آیا اور اپنے خاندان کے لڑکوں کو کھڑا کیا کعبے کے ارد گرد تلواریں ننگی لے کے کہ میں آ رہا ہوں محمد کو لے کے شہر کے اندر. اور دونوں باپ بیٹے آس پاس چل رہے تھے. کلمہ تو نہیں پڑھا تھا لے کے آئے. آپ نے طواف کیا 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر کھڑا ہو کے ابو جہل بولا ہے سب سے بڑا گلو گنڈا کون ابو جہل. کس نے بنا دی ہے کہ میں نے مطیعن طاعین مسلمن کلمہ پڑھ کے دی کہ نا لقد ادانا من اجرت. ٹھیک ہے تیری پناہ ہماری پناہ ہے. اگر کلمہ پڑھا ہوتا تجھے بھی دیکھ لیتے. پھر گھر گئے دونوں باپ بیٹے لے کے آپ کو اور آپ اس بات کو کہتے تھے لو کانا مطعم بن عدی حیا ثم کلمنی ہؤلاء النتنا لترکتهم له. جنگ بدر کے 70 بیٹھے ہوئے تھے اس قید میں 70 آئے تھے نا قید میں غزوہ بدر. اللہ کے نبی نے اس وقت مطعم کو یاد کیا. اگر مطعم بن عدی کا وہ احسان جو اس نے مجھے میرے اوپر کیا تھا آج وہ زندہ ہوتا اور یہ 70 قیدیوں کے بارے میں مجھ سے سفارش کرتا کہ ان کو چھوڑ دو قسم اللہ کی میں اس کے لیے ان 70 قیدیوں کو چھوڑ دیتا. ایسے حالات میں میرے دوستوں یہ کلمہ پروان چڑھا ہے. پھر ہجرت ہوئی ہے نہیں مانا وہ بھائی کاٹ کر دیا. پھر اللہ نے بھیجا رسول اللہ مدینہ چلے جاؤ نہیں مانتے. 3 سال تک کھانے پینے کو لقمے بند کر دیے شیخ ابی طالب نے. نبوت کا 11واں 12واں 13 یہ سختیاں تھی بہت. کھانے کو نہیں ہوتا تھا. ان کے بچے روتے تھے. مکہ کی آبادی میں ان کی کلکاریاں پہنچتی تھی رونے کی ان کی سسکیاں. اور مکہ والے کھانا نہیں پہنچنے دیتے تھے ان کے بچوں کو. اتنا ستایا ہے. پھر جب یہ ہجرت ہوئی ہجرت اور نصرت مکہ کے مہاجر مکہ کے تاجر مہاجر بنے مدینہ چلے گئے اور مدینہ کے کاشتکار انصار بنے. ان مہاجرین اور انصار کی مجموعی طاقت جب لگی اس دین کے اوپر پھر یہ دین مدینہ سے نکل کے دنیا کے کونے کونے تک. تو نیت کرو انشاءاللہ ہجرت اور نصرت کی دونوں شکلوں کو اپنے عروج پر پہنچائیں گے. پیچھے مت ہٹنا. ارے کہو اپنے نبی کی محبت میں سے مارے مارے پھر کے ایک سفر پیدل کر کے دیکھو. ابھی ہمارے حضرت چراغ الدین صاحب مشورے میں رو رہے تھے اس بات کو کہ یہاں سے اس سرزمین کیا نام ہے سلطانہ تو نام بادشاہی کا ہے اس علاقے کے لوگ اور یہ پورا آپ کا جھنجھو نیت کرو کہ انشاءاللہ پیدل مارے مارے پھریں گے. 100 جماعتوں کا کہہ رہے ہیں ہاتھ جوڑ کے آپ سے فریاد ہے میرے بھائیوں ایک مرتبہ دیدار کرا دو اور اللہ سے کھڑا ہو کر کہہ دو اے اللہ تو ہمیں پیدل تیرے راستے میں قبول فرما دے. ایک کوئی سیدھا اس مجمع کا پہلا کھڑا ہو کے کہے کہ انشاءاللہ میں پیدل نبی کی محبت میں جاؤں گا. کھڑا ہو کے بتا دو ایک بار. میں نام نہیں لکھ رہا. آئے جنجدو والو اللہ تمہیں جزا دے. اس کو میرا مت بتاؤ. یہ اجتماع
یہ رات کی تاریخیاں بتا رہی ہے آنے والا دن سنہرا ہے صبح ہونے والی ہے اللہ آپ کو بے انتہا قبول کرو اپنی جذبی پوری کرے کوئی جائے نہیں صرف وہ اٹھے گا جس کا وضو ختم ہو گیا